الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آل سيدنا مولانا محمد. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور معزز نوجوان ساتھیوں، رجب المرجب کے آخر میں 27 رجب کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے ان میں سے ایک عظیم معجزے معراج کے بارے میں تفصیل بیان ہو رہی تھی کہ آسمانی معراج کا معجزہ صرف اور صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور یہ عجیب معجزہ ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں جو کچھ گزشتہ جمعہ بیان ہوئی ہیں، کچھ انشاءاللہ اس جمعہ بھی بیان ہوں گی. دو قسم کی آیات قرآن مجید سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. 15ویں سپارے کے شروع میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت اور سورۃ النجم کی 8، 9، 10 3 آیتیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معراج ہوا اس کے متعلق تفسیر ہوئی کہ یہ معراج کب ہوا. گزشتہ جمعہ جو ہے اس کی جو سال اور مہینہ ہے اس کی تفصیل گزر چکی ہے. پھر دوسرا موضوع کہ سفر معراج کی تیاری کس طرح ہوئی، کہاں سے حضور علیہ السلام کو اٹھایا گیا، کس طرح لے جایا گیا، اور کس طرح آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور پلیٹ جو جنت سے لائی گئی تھی اس میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور حکمت اور تجلیات الہیہ کو نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں بھر دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا.
اس کی تفصیلات کہ حضور علیہ السلام کو زندگی میں کتنی مرتبہ شک صدر ہوا، آپ کے سینے کو دھویا گیا، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں حکمتیں، تجلیات بھری گئیں، اس کا بھی بیان گزشتہ جمعہ گزر گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو جو معراج کروایا گیا، تو اس معراج کے لیے جو سواری تھی، اس سواری کا نام براق تھا، اور وہ کتنی تیز ترین سواری تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا، اور جنت کی یہ سواری لائی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب یہاں سے معراج کا سفر شروع کیا تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے تو چند واقعات پیش آئے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ اس کی تفصیل بھی گزشتہ جمعہ گزر چکی۔ اب نبی علیہ السلام اس رستے کو طے کر لیتے ہیں اور مسجد حرام سے سفر کر کے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک حضور پہنچتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ جمعہ تفصیل بیان فرمائی۔ اب آپ اس شان سے بیت المقدس پہنچے کہ جبرائیل امین اور فرشتے آپ علیہ السلام کے چاروں طرف ہیں، اور براق کی سواری پر آپ کو سوار کیا گیا، اور جا کر حضور بیت المقدس میں اترتے ہیں، اور براق کو ایک جگہ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اور اسباب پر یقین کرنا یہ کفر ہے، یہ ناجائز ہے کہ اسی سبب سے ہی میں اپنی سواری کی حفاظت کر لوں گا، اسی سبب سے ہی میں پل رہا ہوں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ گویا کہ شریک ٹھہرانا ہے۔ اسباب پر یقین نہیں کرنا، لیکن اسباب کو اختیار کرنا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اپنی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ پر یقین کرنا ہے۔ تو یہاں بھی حضور علیہ السلام براق سے اترے، اور اتر کر حضور علیہ السلام جو ہے اس براق کو ایک جگہ باندھتے ہیں، اور پھر حضور مسجد اقصی میں داخل ہو جاتے۔ اب مسجد اقصی کا یہ عالم ہے کہ ہر طرف سے اللہ کی رحمت نے اس گھر کو ڈھانپ لیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد حرام سے ہم اپنے بندے کو مسجد اقصی تک لے گئے، اور کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی۔ تو بہت سے انبیاء جو مسجد اقصی میں تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام بھی جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے نہایت خضوع سے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا فرمائی، اور یہاں آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے، اور اسی طرح فرشتے موجود تھے، اور یہ ہستیاں اور یہ فرشتے آپ کے منتظر تھے اور حضور علیہ السلام کے آنے کا انتظار فرما رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اور سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خوب اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان فرمائی، اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجا، اور سارے انبیاء نے، سارے فرشتوں نے
اس بات کا اعتراف کیا مسجد اقصی میں کہ آپ حضور ہم سب سے افضل ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اور آپ پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور اعزاز دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مصلی چھوڑ دیا گیا کہ آپ علیہ السلام آگے بڑھیے اور آپ امامت کروائیں۔ تو حضور نے امامت کروائی اور سب انبیاء نے مقتدی بن کے حضور علیہ السلام کو مقتدا بنایا گیا، رہبر بنایا گیا، پیشوا بنایا گیا، امام بنایا گیا، اور سارے انبیاء اور فرشتوں کو مقتدی بنایا گیا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ اب جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں، انہوں نے میری بڑی تکریم کی، میری بڑی عزت کی۔ تو فرمایا حضور آپ نے جس جماعت کو نماز پڑھائی ہے یہ جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اللہ نے آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت سے بیت المقدس میں جمع فرمایا کہ تاکہ آپ ان کی جماعت کروا سکیں۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ احادیث میں آتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اتنی مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا، مجھے اپنا خلیل بنایا، اور پھر مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، اور پھر مجھے لوگوں کا امام بنایا، اور پھر میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ کو میرے لیے سلامتی والا بنا دیا۔ یہ وہ تعریف ہے جو احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ سارے نبیوں میں سے کسی کو یہ سعادت نہیں ملی کہ جس کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہو، وہ جاتا ہو اور جا کے اللہ سے باتیں کر لیتا ہو، اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ یہ خصوصیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ نے میرے ہاتھوں قوم فرعون کی ہلاکت اور بربادی فرمائی، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے میرے ہاتھوں آزاد فرمایا اور ان کو نجات عطا فرمائی، اور امت میں ایک ایسی جماعت اللہ نے بنائی جو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور انصاف کرتی ہے۔ اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ داؤد علیہ السلام نے ان الفاظ میں کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ ملک داؤد، پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت عطا فرمائی، آگے ان کی بھی تعریف کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زبور عطا فرمائی، زبور کتاب سکھائی، اور میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، جس طرح کاغذ نرم ہوتا ہے۔ وہ اس لوہے سے کڑیاں بناتے تھے، لوہے کے خود بناتے تھے، اور جنگ کے اوزار بناتے تھے، تلواریں اور نیزے بنا لیتے تھے۔ تو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا
تو اسی کو, اس معجزے کو ظاہر کر کے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ میری کتاب زبور عطا فرمائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا. اور ایک اور معجزہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے ایسی آواز لحن داؤدی, جب یہ بڑے بڑے قراء حضرات تلاوت کرتے ہیں جس کی تلاوت بہت ہی اعلیٰ ہو تو علماء کہتے ہیں اللہ نے اس کو لحن داؤدی عطا فرمایا, داؤد علیہ السلام کی آواز عطا فرمائی. اور جنت میں بھی جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہیں گے, وہ قرآن کی تلاوت کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں امت کو قرآن کی تلاوت سنائیں. تو ایسا معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو جتنے بھی پہاڑ اور پرندے یہ آپ کے ساتھ زبور پڑھنا شروع کر دیتے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے پہاڑوں اور پرندوں کو میرے تابع کیا تاکہ وہ بھی میرے ساتھ تسبیح کریں, اور جس اللہ نے مجھے علم و حکمت سے نوازا میں آج اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اب حضور کی ملاقات سلیمان علیہ السلام سے ہوئی, انہوں نے بھی حضور کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہوا کو, جنات کو, شیاطین کو اور زمین کی ساری مخلوقات کو میرے تابع کر دی, جس نے مجھے پرندوں اور چرندوں کی بولیاں سکھائیں اور اپنے فضل سے مجھے ہر قسم کی چیزیں عنایت فرمائیں, اور چرند اور پرند جند و انس کو اللہ نے میرے تابع کر دیا. اور میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسی سلطنت عطا کی جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہوگی اور مجھ سے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ جب دیتے ہیں ہمیں تو ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے, لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو فرمایا تھا اے میرے بندے سلیمان, اے میرے نبی سلیمان, میں نے تجھے یہ جو حکومت دی ہے اس کا کوئی میں تجھ سے حساب نہیں لوں. اس پر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. اور علماء نے لکھا ہے, حدیث میں آتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اس تخت پہ 6 لاکھ کرسیاں تھیں, اتنا بڑا تخت. لیکن یاد رکھیں یہ جو بزرگ ہمارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا, اس تخت سے سبحان اللہ کی قیمت زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی جا رہا تھا اور اوپر سے سلیمان علیہ السلام کا تخت گزرا اور 6 لاکھ سواریاں اس پر سوار ہے اور وہ ہوا کی رفتار سے جا رہا ہے. تو اس نے نیچے سے اس کو دیکھ کے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے سبحان اللہ کہا کہ کتنی اللہ عظیم ذات ہے, اتنا بڑا تخت اپنے نبی کو عطا فرمایا اور اس رفتار سے جا رہا ہے. تو اللہ نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی اور انہوں نے تخت کو حکم دیا کہ زمین پہ اتر جاؤ. اب وہ غریب آدمی تھا, پریشان ہو گیا کہ اللہ کا نبی اپنے تخت سمیت زمین پہ اتر آئے. تو انہوں نے کہا کہ تو نے کیا کلمات کہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب آپ کے تخت کو دیکھا, اللہ کی قدرت کو دیکھا, آپ پر اللہ کے احسانات کو دیکھا اور ان مخلوقات کو اس پر سوار دیکھا تو اللہ کی عظمت اور بڑائی میرے ذہن میں آئی اور میں نے اللہ کی تعریف بیان کی, سبحان اللہ کہا. تو سلیمان علیہ السلام نے سب کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اس آدمی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے اللہ کے ہاں افضل ہے. اس تخت کو سامنے رکھ کے سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان الفاظ میں اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا, کلمۃ اللہ, اور مجھے آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا, اور پرندوں کو بنانے اور مردوں کو زندہ کرنے
اور کوہڑ کے مرض میں مبتلا اور مادر زاد اندھے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو درست کرنے کا، تندرست کرنے کا معجزہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور مجھے تورات اور انجیل دونوں کا علم عطا فرمایا، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور پھر اللہ نے مجھے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور میرے دشمنوں سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اب یہ سارے نبی معراج کی اس رات میں جب اللہ کی حمد و ثنا اپنے اپنے الفاظ میں بیان کر چکے، تو آخر میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی باری آئی، حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یعنی آپ کو کسی نبی کو کسی قبیلے کے لیے، کسی کو کسی خاندان کے لیے، کسی نبی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنایا، اور اللہ نے مجھے میرے دل میں مخلوق کا رحم رکھا، اور خالی صرف عرب والوں کے لیے نہیں، عجم والوں کے لیے نہیں، زمین و آسمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ اور پھر اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور پھر میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھ پر اپنی سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں دین کے اللہ نے سارے احکامات بیان فرمائے، اور میری امت کو اللہ نے ساری امتوں سے بہترین بنایا۔ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ دنیا میں آنے کے حساب سے سب سے آخری امت ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت یہی ہوگی۔ اور اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اور اللہ نے میرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بلند فرمایا۔ یہ اعزاز کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اذان دیتے ہیں، اذان میں جہاں اللہ اکبر ہے، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کلمے میں جہاں لا الہ الا اللہ دنیا پڑھتی ہے، وہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھی بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس جس جگہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، اے میرے محبوب وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ تو معراج کی اس رات حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرماتا ہوں جس نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ کر مجھے خاتم النبیین بنایا۔ نبیوں کا اختتام میرے اوپر فرمایا، اور اللہ نے یہ صحرا، یہ تاج میرے سر پہ رکھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا سے خطبے سے فارغ ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء سے مخاطب ہوئے، اور انبیاء سے فرمایا انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے، ہم سب سے آگے بڑھ گئے، اور اللہ نے ان کو فائق بنا دیا۔ اب یہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے، مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے، بخاری شریف کی 4709 نمبر حدیث ہے کہ حضور کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب تھا اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ تو حضور کو فرمایا کہ حضور آپ انتخاب فرمائیے، جو آپ پینا چاہتے ہیں آپ پیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا۔ یہ دودھ نہیں تھا، یہ دین کی تشبیہات تھیں، آپ نے فطرتی دین کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہی کی شکار ہو جاتی۔ نہیں دیتا۔ اب یہ واقعہ ہوا
اور اس کے بعد آپ علیہ السلام یہ سارا جو مسجد اقصی کے واقعات تھے میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیے. انبیاء کی امامت ہو گئی اور انبیاء کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو گئی, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء کا تعارف کروا دیا, اور اس طرح یہ واقعہ دودھ اور شراب کے پیالوں کا بھی پیش آ گیا. اب اس سے اگلا سفر شروع ہوا. آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے, براق کو کھولا گیا, اور حضرت جبرائیل امین باغ جو تھی, جو باغ پکڑ کے تھامے ہوئے تھے, اور میکائیل علیہ السلام لگام تھامے ہوئے تھے, اور دیگر فرشتے حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمراہ تھے, اور آپ نورانی اس براق پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصی سے باہر تشریف لانے کے بعد جنت الفردوس سے زبردج اور زمرد کی بنی ہوئی نہایت ہی خوبصورت سیڑھی لائی گئی. اس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے, اور آپ کے دائیں بائیں اوپر تلے فرشتے ہی فرشتے تھے جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے. لیکن دوسری روایت زیادہ مشہور ہے کہ آپ آگے بھی براق پر ہی سفر کر رہے تھے. اب جب حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات. پھر حضور دوسرے آسمان پر پہنچے تو جلیل القدر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان دونوں پیغمبروں سے دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کی ملاقات ہوئی, اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر جب حضور پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے ان سے حضور کی ملاقات کروائی گئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد تھے حضور کے, آپ سے حضور کی ملاقات کروائی گئی. یہ بخاری شریف کی روایت. اب جب پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جبرائیل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ آپ کے باپ آدم ہیں, ان کو سلام کیجئے. آپ علیہ السلام نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا, مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, میرے اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو خوش آمدید. مرحبا, چونکہ حضور علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو آدم علیہ السلام ہمارے پہلے جد امجد ہیں. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حضور علیہ السلام کو مرحبا کہا, آسمانوں میں خوش آمدید کہا, میرے بیٹے کے لیے خوشخبری ہو اور میرے اچھے نبی کو خوش آمدید ہو. پھر دیکھا کہ آدم علیہ السلام, یہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ صورتیں ہیں, کچھ شخص ہیں, کچھ تمثیلیں ہیں جن کو آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور مسکراتے ہیں, اور بائیں طرف بھی کچھ صورتیں ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں. جبرائیل امین نے بتایا کہ دائیں طرف ان کی نیک اولاد کی روحیں ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اور بائیں طرف بری اولاد کی روحیں ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو چونکہ باپ ہی ہوتا ہے, جد امجد ہیں, تو جب اپنی ان اولادوں کو بھی دیکھتے ہیں جو نافرمانی میں, جو اللہ کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں, تو دکھ ہوتا ہے, اس سے اللہ کے نبی روتے ہیں. تو بہرحال اس طرح 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر بات چیت ہوئی, اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے, جس طرح ہمارا بیت اللہ ہے, تو بیت اللہ کے بالکل خانہ کعبہ کی جو خانہ کعبہ ہے اس کی سیدھ میں بالکل اوپر 7ویں آسمان پر جو ہے یہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ. علماء نے لکھا ہے اگر وہاں سے کوئی چیز نیچے گرائی جائے تو سیدھا نیچے عین خانہ کعبہ کے اوپر آئے, بالکل سیدھ میں. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ
70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، پھر دوسرے دن دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت موجود ہے، جبرائیل امین نے عرض کیا حضور آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کو بھی سلام کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے اسی طرح جواب دیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا حضور سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس جائیں تو میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور ایک حکم دیا اس امت کو ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا ان کو میری طرف سے سلام دینا اور میری طرف سے بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور جنت کا پانی بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جنت ایک چٹیل کھلا میدان ہے، اس کے پودے، اس کے درخت، اس کی ہریالی اور سبزگی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے، یعنی خالی پلاٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر اعمال نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، تسبیحات نہیں ہے تو آپ کی یہ جنت آباد نہیں ہوگی۔ انہی تسبیحات، ذکر و تلاوت کے ساتھ آپ نے اس کو آباد کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سلام بھیجا۔ اس لیے محدثین اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی جائے یا کسی عالم سے سنی جائے تو سنت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دینا چاہیے، اور وہ کس طرح اس طرح جواب دیں، آپ بھی دے لیں، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیہ السلام یعنی ان پر بھی اللہ کی سلامتیاں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو ان کا یہ پیغام بھی سمجھنا چاہیے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، البتہ اس کی آبادی بھی ہمیں کرنی ہوگی، تعمیر بھی خود کرنی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جو اعمال ہیں ان اعمال کو بھی سر انجام دینا ہوگا۔ اب حدیث میں آتا ہے پھر حضور علیہ السلام دوبارہ اس نورانی براق پر سوار ہوئے اور سدرۃ المنتہا پر چلے گئے۔ سدرہ عند سدرۃ المنتہا قرآن کی آیت بھی ہے۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا انتہائی آخری سرا۔ تو سدرۃ المنتہا آسمان پر ایک درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ حضور یہ سدرۃ المنتہا ہے، جو چیز زمین سے جو چیز اوپر آتی ہے، بندے کے اعمال، بندے کی جو چیزیں بھی، وہ پہلے اس درخت کے پاس ٹھہر جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ان کو جب بلایا جاتا ہے تو پھر وہ اوپر جاتی ہے۔ اور اسی طرح اوپر سے جو زمین کے لیے اتارا جاتا ہے، زمین کے لیے رزق اتارا جائے، زمین کے لیے وحی اتاری جائے پیغمبروں پر، زمین کے لیے عذابات اتارے جائیں، کچھ بھی اوپر سے جب آتا ہے تو وہ اسی درخت کے پاس ٹھہر جاتا ہے، پھر جب اس کو حکم ہوتا ہے تو پھر بعد میں وہ نیچے اترتا ہے۔ اور دوسری بات جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بتائی کہ یہاں فرشتوں کے درمیان بھی یہ سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، یہ وقفہ ہے۔ جو فرشتے اس کے اوپر کے ہیں اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ اوپر رہ سکتے ہیں، وہ نیچے نہیں آ سکتے، اس سے نیچے ان کا آنا منع ہے۔ اور جو اس سے نیچے 7 آسمانوں کے اور زمینوں کے فرشتے ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اور اس مبارک درخت کو چاروں طرف سے انوارات نے، برکات نے، اللہ کی تجلیات نے گھیر رکھا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کے پتے پتے پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول۔ اور معراج کی رات جب ان فرشتوں کو یہ پتہ چلا
جو اس سدرۃ المنتہا بیری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پروانوں کی طرح، پروانوں کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے یہ فرشتے لپکے۔ اور پھر یہاں ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حضور علیہ السلام نے کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، وہ نہر کوثر، وہ حوض کوثر جہاں سے جو ہے اللہ کے نبی کے محبوب امتی، حضور سے محبت کرنے والے امتی، حضور کو اپنا آئیڈیل بنانے والے امتی، حضور کی زندگی پر زندگی گزارنے والے امتی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر پہنائے۔ تو یہ دکھلائی گئی، یہ نہر دکھلائی گئی، اس نہر کوثر کا مشاہدہ کروایا گیا، جس کے بارے میں جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اعزاز آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ کوثر آپ کو عطا فرمایا ہے جس سے آپ قیامت کے دن اپنی پیاسی امت کو سیراب کریں گے۔ اور یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصلی شکل ہے، جبرائیل علیہ السلام کا جو اصلی چہرہ ہے، یہ حضور نے پہلے نہیں دیکھا۔ یہاں اسی جگہ جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دکھانے کا حکم ہوا اللہ نے، تو جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس ایک اور واقعہ ہے کہ یہاں جنتیں جو ہیں، یہ جنتیں بھی یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، یہاں سے جنت الماوا، جنت عدن، تو جنت بری اور اسی طرح جنت خلد، یہ ساری جنتیں اور جنتوں کے درجات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو آدمی جتنا جتنا مرتبے کا ہوگا وہ اسی مرتبے سے اوپر جائے گا اور جنتوں کے درجات پر جائے گا۔ تو بہرحال کچھ واقعات اور بھی ہوئے، پھر یہاں سے حضور کا آگے کا جو سفر ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور سے خالص محبت نصیب فرمائے اور حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔